ایزان گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال وہ فتوحات اسلام میں ایک خلا پیدا کر گیا۔ ان کے انتقال پر دشمنان اسلام خوشیاں منانے لگے، اور چونکہ ان کا انتقال 22 رجب کو ہوا تو 22 رجب کو معاشرے میں ایک رسم جو رسومات، خرافات اور بدعات کی ایک لڑی ہے۔ 22 رجب کے کنڈوں کی نیاز کسی کے مر جانے کی خوشی میں ہے، کسی کے چلے جانے کی خوشی میں ہے۔ یہ دشمنان دین کا کام ہے، دشمنان اسلام کا کام ہے۔ اس لیے 22 رجب کے کنڈوں کی نیاز کا اہتمام نہ کیا جائے اور اس سے دور رہا جائے، چونکہ یہ ایک بدعت ہے اور بدعت کے قریب مسلمان نہیں جاتا۔ آئیے مولانا فضل سبحان صاحب کو سنیے، جو کہ ایک مشہور سکالر ہیں، انہیں سنیے کہ ان کی رائے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ایزان گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال وہ فتوحات اسلام میں ایک خلا پیدا کر گیا۔ ان کے انتقال پر دشمنان اسلام خوشیاں منانے لگے، اور چونکہ ان کا انتقال 22 رجب کو ہوا تو 22 رجب کو معاشرے میں ایک رسم جو رسومات، خرافات اور بدعات کی ایک لڑی ہے، یعنی کنڈوں کی رسم، یہ کنڈے پکائے جاتے ہیں اور اس کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 رجب کو پیدا ہوئے، حالانکہ مستند تاریخی حوالوں اور ریفرنسز سے یہ بات ثابت ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان المبارک کو ہے۔ در حقیقت یہ رسم بد، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر دشمنان دین، دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے۔ اس سے ہم اجتناب بھی کریں، احتراز بھی کریں۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، محض یہ دلیل کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے پایا ہے، یہ تو دلیل مشرکین کی تھی۔ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ایک پکے مسلمان بنیے، ایک سچے مسلمان بنیے، ایک مخلص مسلمان بنیے، اللہ کے پسندیدہ مسلمان بنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے ایسے مسلمان بنیے۔ جی، آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیاز جو ہے یہ امیر شام کے انتقال کی خوشی میں دی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس لیے اس نیاز سے دور رہنا ضروری ہے۔ برادران گرامی قدر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 22 رجب کے کنڈوں کی نیاز نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے درمیان کالی بھیڑوں کو پہچاننا ہوگا، وہ کہ جو شیعہ سنی میں تفریق لا کر کے انہیں دور کر رہے ہیں، ٹکڑیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کو الجھا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ایسی کالی بھیڑوں کو ہمیں پہچان کر کے ان سے دور رہنا ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حقائق کو جاننا ہے۔ پہلی بات، اس کا اہتمام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کسی مستند حدیث میں، کسی مستند معاملے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کنڈوں کی نیاز کا حکم دیا ہوگا یا دیا ہے۔ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم بھی اسی بات کا جو ہے اس بارے میں جانتے ہیں، لیکن کیا کنڈوں کی نیاز اور اس کا اہتمام، یہ دعا و مناجات، کیا یہ باعث برکت نہیں ہے؟ اور میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ جو چیز آل محمد سے منسوب ہو جائے، جس چیز میں آل محمد کا واسطہ آ جائے، جس چیز میں آل محمد کا وسیلہ آ جائے، وہ چیز بھی باعث برکت ہوتی ہے
اور خدا تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، خدا تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ 22 رجب کی نیاز کسی طور پر بھی کسی کے مرنے کی خوشی میں نہیں ہے، کسی کے انتقال کی خوشی میں نہیں ہے، یہ الزام ہم پہ نہ لگایا جائے۔ اس نیاز کا اہتمام اہل سنت برادران بھی کرتے ہیں۔ آپ تو ابھی کی پیداوار ہیں، آج کل کی پیداوار ہیں، آپ ذرا تاریخ کو دیکھیے، آپ کے اجداد کرتے رہے، آپ کے اسلاف کرتے رہے، اب آپ اس کو ایک بدعت کہہ کر، اس کو ایک رسم کہہ کر اس سے دور بھاگیں، مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ کریں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ کریں تو بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ باعث ثواب ہے۔ آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا وسیلہ دے کر کے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک دن مختص کر لیا، اس دن آپ ایک نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، سب جمع ہو کر کے دعا و مناجات کرتے ہیں، خدایا امام کے وسیلے سے ہماری مشکلیں آسان فرما، خدایا امام کے وسیلے سے ہمیں پار لگا، خدایا امام کی نسبت سے ہمیں نجات عطا فرما، خدایا امام کی نسبت سے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما۔ ہم خود تو اتنے پاک و منزہ نہیں ہیں کہ ہماری آواز خدا تک پہنچ سکے، یقین جانیے ہمارے گناہ ہماری دعاؤں میں رکاوٹ ہیں، لیکن جب بھی ہم پاکوں کا نام لیں گے تو ہماری دعا ضرور بے ضرور اللہ تک جائے گی۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کے شاگرد آپ کے امام اعظم ہیں، کہتے ہیں لولا سنتان لا ہلاک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی میں نہ رہا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، یعنی جن کی شاگردی میں رہنا باعث زندگی ہو، آپ کے امام کہتے ہیں اگر ان کا نام لے کر کے اپنے گھر میں نیاز کا اہتمام کیا جائے، دسترخوان کا اہتمام کیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ امیر المومنین کے پوتے ہیں، وہ دیں گے، وہ لجپال ہیں، وہ سخی ہیں، وہ امام ہیں، اور امام بھی ایسے ہیں جو لوگوں نے نہیں بنائے، وہ منصوص من اللہ ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ اس لیے یہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، جب بھی خوشی کا موقع ہو اس دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون اعلیٰ ہے، کون پست ہے، نہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ 22 رجب کو ہم صرف اور صرف چھٹے امام کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک کہانی جو امام کے نام سے منسوب ہے کہ ایک لکڑہارے کی بیوی، وہ اس نے امام کی نسبت سے پوڑیوں کا اہتمام کیا اور اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ وہ بھائی ہندو لوگ پتھروں کے سامنے جا کر اپنا سجدہ کر کے، اپنا ماتھا ٹیک کے بتوں کے سامنے جا کر اپنی چیزیں مانگتے ہیں، انہیں مل جاتی ہیں، ان کی زندگی بھی رواں دواں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح ہے، وہ مذہب صحیح ہے، لیکن ہر کسی کا عقیدہ، ہر کسی کا یقین، اب نصیب اپنا اپنا، کسی کے حصے میں بت آ گئے، کوئی 40 سال تک بتوں کی عبادت کرے، کسی کے حصے میں آگ آ گئی، کسی کے حصے میں سورج کی پرستش آ گئی، کسی کے حصے میں کسی اور کی عبادت آ گئی، ہمارے حصے میں اللہ آیا، اللہ کی عبادت آئی، اور اللہ کے پاک و برگزیدہ بندے آئے کہ جن کی نسبت سے ہم دعا کرتے ہیں۔ عزیزان، ضروری ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غلط رنگ دینے والوں کو ہم پوچھیں کہ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے قریب نہ آئیے، ہمیں بھٹکائیے نہیں، ہمیں رہنے دیجیے، ہم جس ڈگر پر ہیں، ہم جس لائن پر ہیں، یہ نیاز ہم دیں گے، ہم دسترخوان امام حسن سجائیں گے، ہم دسترخوان سید الشہداء سجائیں گے، ہم دسترخوان علی سجائیں گے۔ عزیزان، میں دوسری ویڈیو میں عرض کروں گا کہ یہ کتنا سخی گھرانہ تھا، کس قدر سخی گھرانہ تھا، خود کیا کھاتا تھا اور دوسروں کو کیا کھلاتا تھا۔ سورہ دار اس کی گواہ ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، بس آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آئیے، چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے، میں اس طرح کے عنوان لے کر آپ کے سامنے آتا رہوں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔